अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त का महीना मौसम के एतबार से बहुत बुरा समझा जाता है। इन महीनों में बारिश तो खूब होती है, मगर ये बारिश माहौल में मजीद हब्स का बायस बनती है। बारिश को लोग खूब इंजॉय करते हैं और नौजवान इसमें नहाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश थमती है माहौल में एक घुटन सी पैदा हो जाती है, जिससे लोगों का सांस घुटने लगता है। इस घुटन को खत्म करने के लिए लोग ना सिर्फ घरों से बाहर निकल आते हैं, बल्कि इससे छुटकारा हासिल करने के लिए तरह तरह के जतन भी करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी माहौल भी कुछ इसी तरह की घुटन का शिकार है, जिससे छुटकारा पाने के लिए अपोजिशन समेत वकला बरादरी ने अब सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से पहले ही गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं, जहां पर उनको खूब अवामी पजीराई मिल रही है, जिसकी तवक्को शायद पीटीआई की क़यादत भी नहीं कर रही थी। और ये अवामी पजीराई पीटीआई की क़यादत के लिए दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि अलीमा खान ने अवामी इज्तिमात से खिताब में वफाकी हुकूमत को नहीं ललकार रही, बल्कि पीटीआई की क़यादत को पैगाम दे रही है कि बस अब बहुत हो गया। इमरान खान की कैद तन्हाई के खात्मे और इलाज के लिए मुतालिका क़यादत अपना किरदार अदा करे और सामने आए। ना सिर्फ ये, बल्कि अलीमा खान ने पीटीआई की रूपोश क़यादत को मंजर आम पर आने का पैगाम भी दिया है। दूसरी जानिब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए वकला एक्शन कमेटी ने भी सितंबर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यानी एक तरफ पीटीआई के कारकुनान सड़कों पर आने को तैयार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वकला ने भी हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है। मुत्तहिदा अपोजिशन भी मैदान सजाने के लिए तैयार नजर आती है और हुकूमत के पुराने इत्तेहादी भी कुछ उखड़े उखड़े हैं। ऐसे में हुकूमत क्या सोच रही है, ये $1 मिलियन सवाल है। इस वक्त हुकूमत चारों जानिब से तनकीद की जद में है, क्योंकि अवाम को दिखाने के लिए ना तो कोई माशी कारकर्दगी और ना ही हुकूमत के पास कोई सियासी बयानिया है जिसकी बुनियाद पर अवाम के बढ़ते गुस्से को ठंडा किया जा सके। ऊपर से तेल की रोजाना बुनियाद पर कीमतों का तयन करने जैसे फैसले जल्दी पर मजीद तेल छिड़कने का काम जो है वो कर रहे हैं। कुछ ये जो इशूज हैं इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से समर हारून बिलोर साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है उमर दराज गोंदल साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया उमर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं समर साहिबा आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, बहुत सारे डिफरेंट क्वार्टर्स मैंने इब्तदाइये में अभी बताया, उन सब ने आपके खिलाफ जो है वो कमर कस लिया। गवर्नमेंट होती है हमेशा टाइट स्पॉट में व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, लेकिन ऑपोजिशन, वकला, अवाम इन जनरल नाराज दिखाई देती है। फिर एक ऑपोजिशन की यूनाइटेड फ्रंट की बात भी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक फ्रंट खोल रखा है, कैसे देखनी है हुकूमत, क्या महसूस कर रही है इस वक्त? थैंक यू यशवीन। हुकूमत बिल्कुल आराम से है। अच्छा जी, हुकूमत जो बड़े बड़े मसाइल हैं, बैनुल अक़वामी मसाइल हैं, जो ईरान यूएस लेकिन देखिए वो बैनुल अक़वामी मसाइल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, हमारी डे टू डे लाइफ पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो वाइल हम दुनिया के सेवियर का रोल अदा करें, वो हम डायरेक्टली हम उसके खुद भी बेनिफिशियरी हैं। ये नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं। बाकी आपने कहा मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत मतलब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त फिगर रह चुके हैं और अभी भी हैं, लेकिन उनके जो ये बयानात हैं मतलब मेरी समझ से बाहर हैं। एंड उस पे मतलब नॉट एज हुकूमत लेकिन एज अ बाय स्टैंडर मैं कहती हूँ कि एक जनरल गुस्सा भी नहीं, एक जनरल हैरानगी पाई जाती है कि क्या कहा, क्यों कहा। और मतलब ठीक है, सियासत है, आप नाला हैं, जब आप हमारी पोजीशन में थे तो आपसे भी लोग नाला थे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं आज सुबह एक ट्वीट देख रही थी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैज आउटलिव्ड इमरान खान साहब्स गवर्नमेंट बाय आई थिंक 13 days or something already. So मैंने कहा वो हुकूमत तो उस वक्त तक पैकअप भी कराई जा चुकी थी ना, मतलब सारे लोग उसके खिलाफ हो गए थे। डेफिनेटली मसले होते हैं, पीपल आर एंक्शियस फॉर अ सोल्यूशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पॉलिटिकल इख्तिलाफात में मुल्क के शोहदा की तज़हीक करें। क्योंकि अब आपने बात कर दी ना मौलाना की, और आपने कहा कि आपको हैरत हो रही है, कोई और इस तरह की स्टेटमेंट दे तो आप लोगों को गुस्सा आता है, आप लोग उस पर एक्ट भी करते हैं। नौरीन नियाज़ी साहिबा की स्टेटमेंट भी चल रही है साइमल्टेनियसली सोशल मीडिया के ऊपर, उनके वकील की एक पेशी भी हो चुकी है NCCAI में। मौलाना के ऊपर सिर्फ हैरत है। देखिए नौरीन साहिबा की भी मैंने स्टेटमेंट पावर रखते हैं उसका खतरा है, क्या है मसला कि गुस्सा नहीं आ रहा? नौरीन साहिबा की मैंने वो वीडियो स्टेटमेंट देखी है, मैंने उस पे इसलिए कमेंट नहीं किया क्योंकि दो बातें हैं। एक तो एक ऑफिशियल बयान ये है कि खान साहब की बहनें नॉन पॉलिटिकल हैं, और आई थिंक अलीमा साहिबा के अलावा ये दूसरी दोनों बहनें एक हद तक नॉन पॉलिटिकल हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ان کا ایک مینگلڈ سا موقف تھا، مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو یہ اپنی سپیسز میں، اپنے آن لائن جو ان کی کنسپیریسی تھیوریز ہے کہ جی اتنے لوگ مر گئے، یہ ہو گیا، یہ وہ شاندانہ گلزار اسکول آف تھاٹ کی باتیں ہیں، وہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ وہ 26 نومبر کو پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو حکومت نے قتل کر کے ان کو ایسڈ کے ڈرمز میں انسنریٹ کر دیا. مطلب وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں کم از کم اس چیز کو نہیں اوور کم کر سکتی. یہ پھر ان خاتون نے یہ بھی کوشش کی، میں نے سنا کہ یہ انٹرویو ایئر نہ ہو. مے بی شی وینٹ ہوم، یا انہوں نے ڈسکس کیا اپنے پارٹی کے کوارٹرز کے ساتھ اور انہوں نے کہا یہ آپ نے صحیح باتیں نہیں کی تھی. لیکن دیکھیں مولانا میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں. مولانا فضل الرحمان صاحب میں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ مولانا صاحب نے ٹیررزم دیکھی ہے، ان کی پارٹی ٹیررزم کی زد میں آئی ہے، انہوں نے خود بھی، ان کی پارٹی نے بھی شہادتیں دی ہیں. تو اس طرح سے کافی کلیریفیکیشن وہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں. یہ جو کارگل والی بات تھی، اگر آپ کو کلیریفیکیشن لگتی ہے تو اٹس اوکے. I'll come back to you in the second. اور اس میں تفصیل سے بات کرتی ہوں. جھگڑا صاحب، کیونکہ میں نے گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھا کہ سب لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے خان صاحب کی فیملی میں سے ایک فگر ہیں جو پبلک ریلیاں کر رہی ہیں، اور وہ جب میں نے ابتدائی میں بات کی، وہ ان کو آڑے ہاتھوں نہیں لے رہی، وہ آپ لوگوں کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں. کتنا بڑا چیلنج آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بن گیا ہے؟ جسٹ کامنٹ آن دس، اور میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس پہ بھی کامنٹ کرتا ہوں. دیکھیں، یہ واحد حکومت ہے جس کے اگینسٹ کرٹیسزم بینڈ ہے، اور جس کا ایفیکٹولی 26ویں 27ویں ترمیم میں جس کی تعریف کرنا آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. یہ بیٹھے ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو پاکستان میں کوئی سپورٹر نہیں مل رہا. کل کوئی میں ہم نیوز پہ تھا تو شہلا رضا صاحبہ نے 10 منٹ اینکر کے ساتھ آرگیومنٹ کی کہ ہم ان کے اہلائے نہیں ہیں، ہم صرف حکومت جی وہ تو پیپلز پارٹی والے یہ کرتے ہیں. گو آؤٹ آف دا وے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ بلاول کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، آپ کسی بھی ان کے اہلائے کو دیکھ لیں، they want to stay 1000 miles away. جی بلاول بھٹو صاحب تو ہر دوسرے دن یہ بات ریٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اپنے سپورٹر نہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب ہر روز ان کی اصلاح کرتے ہیں. وہ تو چھوڑے جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے نا، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، محمد زبیر صاحب. اچھا، اب ایسے حالات میں آپ دیکھ لیں، we've been saying one thing، ایک چیز ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے، اور جب تک یہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے، آپ جو ہے وہ بین کر دیں کرٹیسزم کو، آپ میڈیا پہ ٹاپکس بین کر دیں، آپ جو ہے وہ جتنی بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں الیکشن بین الاقوامی سائٹ پہ، یہاں پہ 25.5 کروڑ پاکستانیوں کو چیلنج ہے، تکلیف ہے. ان کی تکلیف آپ سالو نہیں کریں گے. آپ کیبنٹ چینج کرتے ہوئے بھی ایک انلیجٹمیٹ اور انکمپیٹنٹ حکومت کو کمپیٹنٹ اور لیجٹمیٹ نہیں بنا سکتے. دس از دا ریالٹی. مولانا صاحب کی بات کی، آئی بلیو سمر بی بی جو ہیں، because we know each other well, I think she is doing her job. ان کو پتہ ہے. By the way, I think کہ Summer's best talent is her grasp of information، اور وہ کیسے انفارمیشن کو سمجھتی ہیں اور ڈسیمینیٹ کرتی ہیں. میں نے ویسے سنا انفارمیشن منسٹری شاید خالی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ میں ایکچولی یہ دوستی بھی کریں، یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، یہ آپ دشمنی کریں. لیکن تو میرا پوائنٹ اور تھا، میرا یہ پوائنٹ بالکل نہیں تھا. یہ اگر اتفاق سے آپ نے جو ہے وہ کہا، سمر کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، مجھے پتہ ہے ان کے جو ہے وہ پرسنل تعلقات، رشتہ داریاں بھی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں، اسٹاپ دس گیم آف کالنگ پیپل کہ وہ غدار ہیں اور وہ ہیں. when you put someone against the wall، جو کیمپین مولانا صاحب کے خلاف چلائی گئی، میں نے اس بات کو جو ہے وہ فلی فالو نہیں کیا. میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے شہداء کی بڑی رسپیکٹ ہے، لیکن وہ اپنی جو ہے وہ اس سسٹم پہ کرٹیسزم پہ ڈبل ڈاؤن کر گئے. اب یہ رہ کیا گیا کہ جو منافقت ہے نا سسٹم میں، کہ ایک سینئر پولیٹیکل لیڈر کو، میں نے ابھی مولانا صاحب کی ڈیفینس کی ہے اس بات پہ، ان کی بات کو نہیں اون کیا لیکن ان کی ڈیفینس کی ہے. آپ نے اگینسٹ دا وال لگا دیا، ان کو آپ نوٹس نہیں بھیج رہے. ایک خاتون کو جن کا ایک انٹرویو ہوا تھا، اور میں میرے خیال میں منیب فاروق کا ولاگ دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا، سو آئی بلیوڈ اٹ، کہ جی یہ انٹرویو تو شائع ہی نہیں ہوا تھا. جی وہ منع کروایا تھا انہوں نے کہ آپ اس کو نہ کریں. اور وہاں پہ جو ہے وہ NCCIA کی نوٹسز،
یہ آپ کو اس سسٹم کی میں نے یہی سوال پوچھا تو میں ویسے سیکنڈ راؤنڈ میں دوبارہ بھی پوچھ لوں گی. میں چلے آئی کم بیک, میں ذرا پہلے عمر سے پوچھوں, آئی کم بیک ٹو یو آن دیٹ کوسچن ان دی سیکنڈ راؤنڈ. جو ہے وہ آپ نے چونکہ سوال آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو سائڈ اسکرٹ دی ایشو, میرے خیال میں ہائی لائٹ ان چیزوں کو ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی توپیں پی ٹی آئی پہ ہیں, بالکل جی, اور جب تک یہ ہوگا اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو سم تھنگ کنسٹرکٹیو. چلیں میں اس پہ میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتی ہوں. عمر دراز گوندل صاحب کو شامل کر لیں ذرا گفتگو کے اندر کہ سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو حالات جو ہے وہ کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو ابتدائی میں نے ایک بات رکھی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ سچویشن کے اندر ہے, یہ تو ہمیں کافی عرصے سے نظر آ رہا ہے. لیکن اب یہ جو ملٹیپل ڈفرینٹ گروپس کی طرف سے یہ کہا جانا کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے, ہم ریلیاں کریں گے, وہ تو خیر مجھے لگتا ہے ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا, اس کا تو گورنمنٹ ہی کیا ہی متحمل ہوگی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو بلڈ اپ ہوتے ہوئے؟ ایک تو بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے موقع دیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑی ڈائیورس سوسائٹی ہے, اور پاکستان کی اس ڈائیورس سوسائٹی میں آپ نے دیکھا کہ جب دبانے کی کوشش کی گئی تو وقتی طور پہ دبا لیا جاتا ہے, لیکن بہرحال اس کا ریئیکشن آتا ہے. شہباز شریف صاحب چلے, جیسا بھی الیکشن کا پروسیس ہوا ہے جو بھی ہے, وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن ان کے پاس مارشل لا والے اختیارات نہیں ہیں, نہ ہی وہ اپنے آپ کو مارشل لا کا سربراہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر ایک وقت کے بعد مارشل لا کے بعد بھی وہ جو ریزنمنٹ ہے وہ واضح طور پہ سڑکوں پہ دکھائی دیتی ہے یا کسی اور صورت میں دکھائی دیتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب 5 بجٹ پیش کریں اور یہ اس گورنمنٹ کے 2.5 سال ہو چکے ہوں, اور اس کے بعد اب یہ ساری باتیں کہ ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں, یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں. لوگوں کو گراؤنڈ کے اوپر کارکردگی دیکھنی ہے. آپ 1000 بار کہیں کہ اس کی یہ وجوہات ہیں یا وہ وجوہات ہے, دیکھیے بات بڑی سیدھی سادی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کر سکتے ہیں, ہم ایکسپورٹس کی بات کر سکتے ہیں, ہم بہت ساری ٹیکنیکل ٹرم استعمال کرتے ہوئے بھاری موٹی باتیں کر سکتے ہیں. عام آدمی کی زندگی بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے کہ کیا اس کے گھر کے اندر آج جو وہ تنخواہ لے کے جاتا ہے اس کا گزارا ہو پا رہا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے افراد اچھی پوزیشن کے اندر ہوں گے, اچھی فائنینشیل پوزیشن ہوں گی, آپ ان سے پوچھیں گے, ہم سب کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے. اب پاکستان کے اندر جو بجلی کا بل ہے وہ ادا کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے. گیس کے بل جو بہت کم ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ہیں. آپ ٹریولنگ کی صورتحال دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے. اوورآل آپ کا ایکسپینڈیچر بہت بڑھ گیا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اب نمبرز کی گیم نہیں کھیل سکتی اور لوگوں کے اوپر براہ راست امپیکٹ آ رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پنجاب آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کو آپ فوڈ باسکٹ کہتے ہیں. اب پنجاب میں جب کسان نے گندم بیچنی تھی تو اس وقت مارکیٹ کا ریٹ کیا تھا, آج مارکیٹ کے اندر کیا صورتحال ہے. اب وہی گندم آپ نہیں خرید رہے تھے تو آپ نے کہا نہیں جی ہم وہ کمپنیز کریں گے. اب آپ فارورڈ کانٹریکٹنگ کی ہمیں باتیں سنا رہے ہیں کہ جی اگلے سال بھی اس کی قیمت 4400 روپے رہے گی. بہت ساری ایسے مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ آرٹیفیشل کام کرتی دکھائی دے رہی ہے. گورنمنٹ ایسے کام نہیں کر رہی جس سے عوام کو ریلیف ملے یا عوام کے لیے کوئی ایسی سہولت پیدا ہو اور وہ کہیں کہ دیکھیں جناب یہ گورنمنٹ واقعی بہتر آئی. یہی وہ وجہ ہے. دیکھیں بات بڑی سیدھی سادی ہے. آپ نے پچھلی گورنمنٹ صرف ایک بنیاد پہ گرائی کہ وہ گورنمنٹ معاشی طور پہ ڈیلیور نہیں کر رہی تھی. آپ کا خیال تھا کہ وہ ڈیفالٹ کرے. آپ کے سامنے ایک ہی چیلنج ہے کہ کیا آپ معاشی طور پہ ڈیلیور کر رہے ہیں. یعنی آپ پاکستان کی کسی گلی میں کھڑے ہو کے کسی ایک شخص سے, وہ شخص نہیں جو عمران خان کا ووٹر ہے یا ANP کا ووٹر ہے یا مولانا صاحب کا ووٹر ہے یا کسی اور کا ووٹر ہے, نون لیگ کے ووٹر سے اگر آج یہ پوچھا جائے کہ اس کی زندگی آج 2026 میں آج سے 4 سال پہلے یا آج سے ایگزیکٹ 5 سال پہلے یہی آج جولائی 2021 میں اس کی زندگی آج سے آسان تھی یا مشکل تھی, اگر وہ اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس کی زندگی آج آسان ہے 2021 کے کمپیریزن میں, تو میرا خیال ہے کہ موجودہ نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بڑے ایک اسٹیڈی پیس کے اوپر اس ملک میں لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ڈکلائن پہ جا رہا ہے, وہ نیچے کی ٹریجیکٹری پہ ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مزید ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کرتے ہیں میں کوئک اس کے اوپر کامنٹ ضرور لینا چاہتی ہوں. آپ نے بھی ابھی کہا کہ حیرت ہوئی, میں نے اس کے اوپر آپ کو بلکہ دوبارہ سوال بھی کیا. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا جی کہ ہم جو اس مسئلے کو طول نہیں دینا چاہتے مولانا والے کو, اور حکومت نہیں سمجھتی کہ ان کے خلاف کسی قسم کی FIR کی ضرورت ہے. میں پھر وہی سوال کروں گی کہ ابھی آپ نے اپنی ہی گفتگو میں پہلے یہ کہا کہ وہ پولیٹیکل بھی نہیں ہے, ان کی بہن ہے خان صاحب کی بہن کی پرانے انٹرویو کی کلپ نکل آتی ہے تو آپ ان کی ایک پیشی کروا دیتے ہیں. مولانا کے خلاف کیوں نہیں طول دینا چاہتے؟ وہ تو بڑی سنگین باتیں کر رہے ہیں, آپ خود بھی ایڈمٹ کر رہی ہیں اس بات. دیکھیں یشوین, میرا بیکاز آئی بلانگ ٹو فیملی آف شہداء, میں اس کو شہداء فیملیز کے اینگل سے دیکھتی ہوں. دیکھیں زندگی میں یہ جب واقعہ ہوتا ہے نا تو آپ نے اپنی باقی ساری زندگی صرف ایک مورل کریج کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے. مورل کریج کیا تھے کہ جو ہمارے پیارے تھے وہ اس ملک و قوم پہ فدا ہو گئے, اور جو عوام ہے یا اسٹیٹ ہے یا جو ہمارے چنندہ لوگ ہیں
وہ ہمارے ان شہداء کو بڑا آنر کرتے ہیں. اس چیز سے آپ اپنے لیے اسٹرینتھ گزارتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں, کیونکہ لائف تو از ویری ڈیفیکلٹ. ہر خوشی کے موقع پہ, ہر غمی کے موقع پہ, عیدوں پہ, برتھ ڈیز پہ آپ نے یہ غم آپ کا تازہ ہوتا جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ, دیر آر سو مینی ادر پلیسز فار مولانا صاحب ٹو ڈو پالیٹکس اینڈ ٹو ڈو تنقید. Why this? میرا سوال یہی ہے, why is he not being checked on it? میں تو یہی سوال کر رہی ہوں نا. اگر نورین نیازی کو چیک کر سکتے ہیں, اگر کسی اور کو پتا کر سکتے ہیں, تو why not? دیکھیے, two wrongs don't make a right. Of course. نورین نیازی صاحبہ نے بھی جو باتیں کی وہ باتیں صحیح نہیں تھی. میرے بھائی نے ابھی یہ کہا, تیمور نے بھی یہ کہا کہ نون لیگ ہیز نو سپورٹ. آپ کو گراؤنڈ پہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کل اسلام آباد, کراچی, پشاور, ہر جگہ ورلڈ کپ کے فائنلز تھے. آپ کو کہیں کوئی افراتفری؟ مجھے تو لاکھوں لوگ نہیں when it comes to economy, when it comes to لوگوں کے گھر کے حالات, بڑی افراتفری یقین کریں. But to say that the whole everybody in this country is up in arms against the government, ایسی بات نہیں ہے. انڈیا میں اب کون سے گورنمنٹ کے ایکسپلوژن کا ویٹ کر رہی ہے کہ جو انڈیا عوام کی طرف سے میں ہوگا. ایک نیٹ ایگزام جو ان کا تھا, میڈیکل جو ایگزام, اس کے کینسل ہونے پہ یا پیپر لیک ہونے پہ آج دہلی میں اتنی سیویئر اسٹرائکس ہیں کہ وہاں پہ آل موبائل اینڈ انٹرنیٹ سروسز آر بند. اللہ نہ کرے کہ ہم اس قسم کی حالات کی طرف جائیں, لیکن دیکھیں دس از واٹ از ہیپننگ ان دی کنٹریز اراؤنڈ اس. اچھا, ہم لوگ ویری کوئک کمنٹ تاکہ اس ایشو سے میں آگے نکل جاؤں. نورین نیازی صاحبہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, اس کے بعد ڈیفنس منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے سمیت جو ان کی ہمشیرائیں ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر نکلیں. میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے عمل یا فعل کا ذمہ دار میرا فیملی ممبر کوئی کیسے ہو سکتا ہے. نورین نیازی صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سے مسئلہ ہے, اس کا امپیکٹ خان صاحب پہ ہوگا. دس گوز آن ٹو شو کہ کوئی پولیٹیکل وہ ہو رہی ہے نا, سیاسی انتقام بازی ہو رہی ہے. دیکھیں, many people don't want عمران خان صاحب to come out, اور علیمہ خان صاحبہ نے تو یہ بات بڑا کلیئرلی کہہ دی ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کی پارٹی نہیں, لیکن اگر ان کی بہن کوئی بات ریاست حکومت کسی کے خلاف کریں گی تو اس کا امپیکٹ خان صاحب پہ کیوں ہونا ہے؟ لیکن جب نواز شریف کی بیٹی بات کرتی تھی تو اس کا امپیکٹ نواز شریف پہ بیٹی پہ بھی ہوا تھا, بیٹی پہ بھی ہوا تھا, لیکن نواز شریف پہ بھی ہوا تھا. اس وقت تو یہ بات تفریق نہیں ہوتی تھی کہ ہم تو کرتے تھے. دیکھیں, میں تو اپنے لیے سوال پوچھوں گی, میں تو کرتی. دیکھیں, the point is there are certain lines that should not be crossed. تیمور یہاں پہ بیٹھے میں یہ مائنڈ نہ کرے, میری ان کی پارٹی کی طرف صرف یہ وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں, جیسے ایک لوگ جب ایک کسی شہداء کے مقبرے کے اوپر یا ایک اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, when they are allowed to get away with it, next time ایک اور گروپ, خفگی تو ہر کسی کی آ سکتی ہے نا, مطلب ملک ہے, سیاست ہے, وہ زیادہ بٹر قسم کا اٹیک کرے گا. آج مولانا صاحب کنفرم کر رہی ہے نا کہ جو کچھ یہ کہیں گے اس کی ہیٹ جائے گی خان صاحب کو بیسیکلی. نہیں, اور میں تو کہتی ہوں کہ جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے اس پہ بھی ہیٹ جانی چاہیے. میرا تو ذاتی یہ مشورہ ہے کہ جی دونوں کے لیے ہونا چاہیے. ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی, ان سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بولی تھی پچھلے راؤنڈ میں جھگڑا صاحب نے, میں ذرا اس کی تھوڑی سی چاہتی ہوں ہم الیبوریٹ کریں اس کو, کہ وین یو سے کہ اگر یہ ہوگا تو کچھ کنسٹرکٹیو نہیں ہوگا. ایک تو سر پلیز ناراض ہوئے بغیر مجھے انلائٹن کریں کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا کنسٹرکٹیو کیا ہے, چاہے وہ گورننس کے ٹرمز میں ہو جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, چاہے وہ خان صاحب کی رہائی کے ٹرمز میں ہو, چاہے وہ آپ کے دیگر لوگوں کی جو انکارسریشن ہے یا جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے کیس میں, جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر علیمہ خان تنقید کریں گی تو وہ کنسٹرکٹیو معاملہ رک جائے گا. میں آپ کے اس کا جواب ایسے دیتا ہوں, میرے خیال میں پی ٹی آئی نے بہت کچھ کنسٹرکٹیو کیا ہے. جب ہمارے اوپر غداری کے لیبل لگے, جب ایسے ماحول بنا جہاں جو الزام سمر نے لگائے ہیں, اس ماحول میں میں اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا. نہیں, میں دے دیتا ہوں, لیکن ہم جو ہے وہ پرائیویٹلی بیٹھیں گے, میں سینسیبل بات بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں, دس از اے فیکٹ, رائٹ, کہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کچھ بولے, ایمل ولی خان ہر دوسرے تیسرے دن بعد جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے, سمر نے پارٹی چھوڑ دی. دس از ٹرو, رائٹ, ٹھیک ہے جی, وہ تو بلوچستان سے سینیٹر بن جاتا ہے, رائٹ. تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تفریق ہے, میں تین باتوں کو لیتا ہوں. نورین بی بی کی سٹیٹمنٹ آئی, سٹیٹمنٹ جو کہ جو ہے وہ میوچول کنسینٹ پہ, ایٹ لیسٹ واٹ آئی ہرڈ, کہ انہوں نے اور انٹرویور نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے, یہ پبلش ہونی نہیں چاہیے. جی, وہ نیشنل میڈیا نیوز بن گئی. ٹھیک ہے جی, مولانا فضل الرحمان کی بات ہوئی, از بینگ پشڈ اگینسٹ دا وال. بظاہر لگتا یہ ہے کیونکہ ان کے ریلیجس پولیٹیکل سپورٹ سے ڈر رہے اس بات کو, نہیں دیا جو رانا صاحب نے کہا. ٹھیک ہے جی, یہ کہتے ہوئے بھی مجھے اپنے الفاظ جو ہے وہ کیئرفلی چوز کرنے پڑتے ہیں, so that I'm in the narrow corridor. ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھ لیں, اور نورین نیازی اور مولانا فضل الرحمان میں فرق کیا ہے. One is a housewife,
the other one is the leader of one of the biggest political parties in Pakistan. किसके अल्फाज में जो है वो इन्फ्लुएंस ज्यादा है? फिर आप देख लें ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को, कि वो पूरी कश्मीरी कौम पे इल्जाम लगा देते हैं. दैट इज नॉट अ नेशनल इशू. कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक पूरी रेस को मलाइन कर रहे हैं. वो बिलावल जाके उस पर पूरी कैंपेन कर रहा है, लेकिन नो वन इन PMLN विल से दैट दिस इज रॉन्ग. कल कोई पश्तूनों पे एज अ रेस ऐसे इल्जाम लगाए, समर एंड आई विल बोथ से दिस इज रॉन्ग. Right? How can the defense minister who doesn't represent the state, who is the state, he's part of the state, वो ये बातें कर सकता है? पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक कह रही है. उसकी बात को या ओन करें, और अगर ओन नहीं करते देन फायर हिम. राइट? तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक हाउसवाइफ के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पाकिस्तान के सबसे क्रिटिकल इशू पे जो है वो ऐसे बात करने की that we should all be in shock. पीपल्स पार्टी ने वजाहत मांगी है प्राइम मिनिस्टर से. वैसे एक मैं आपका मशवरा दे दूं ना, हाउसवाइफ फिर ना बैठे ना इंटरव्यूज के लिए. जी, हाउसवाइफ ना बैठे, लेकिन उनके भाई की जो सिचुएशन है आप उनसे ये राइट मैं तो ये कह रहा मैं तो कह रहा हूं जी वो बात बिल्कुल नहीं थी ठीक. बट दिस आई कैन से कि जहां पे पाकिस्तान मिलिट्री की डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात है, जिस चीज पे मैं जो है वो कॉन्फिडेंट हूं कि जो लोग पोजीशन ऑफ पावर में उनको तो पहले चेक करें ना. उनको कहते हैं कि टूल नहीं देना चाहते हम. बाकी आपने ये कहा कि जी क्या हमने जो है वो कंस्ट्रक्टिव किया. 9 फरवरी से मेरे ख्याल में ये पार्टी कुछ ज्यादा ही कंस्ट्रक्टिव है ना. वी आर लेइंग डाउन ऑलिव ब्रांच आफ्टर ऑलिव ब्रांच टू शो कि जी आगे बढ़ते हैं. चले ये ऑलिव ब्रांच की मैं बात करती हूं. मैं जरा जो है वो आया हुआ है, कोई जो है वो वापस सिग्नल आया हुआ है. 9 फरवरी से 1 साल तक हम इमरान खान से हर रोज मिल सकते थे. राइट? अभी 8 महीने हो गए जब स्काई न्यूज पे मुशर्रफ जैदी जा रहा था और कह रहा था कि इमरान खान की हफ्ते की 50 मुलाकातें होती है. तो अब कोई अभी सबर बताए कि ये पिछले 8 महीनों में एक मुलाकात नहीं हुई, ये ह्यूमन राइट्स है या पाकिस्तान का लॉ है या पाकिस्तान. अच्छा, मैंने जो सवाल किया था ना इन प्रिंसिपल की अलीमा खान साहिबा जो बाहर निकल रही है और रैली कर रही है, उमर दराज गोंदल साहब, सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसको एक बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं? उनका ये कहना कि जो रूपोश रहनुमा है वो बाहर निकले, आके लोगों को लीड करें. फिर जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, मुझे तो जहां से मैं देख रही हूँ यही नजर आ रहा है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, वो अपनी ही पार्टी को क्रिटिसाइज कर रही है. अच्छा, मैं इस पर कमेंट करने से पहले समर साहब ने एक आर्गुमेंट दिया, मैं उस हवाले से जरूर बात करना चाह रहा हूं. जो कह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर देखें लोग फुटबॉल के फाइनल तो देख रहे हैं लेकिन सड़कों पे नहीं निकल रहे. अगर इस आर्गुमेंट के ऊपर हम चलेंगे तो इस आर्गुमेंट की बुनियाद के ऊपर तो मार्शल लॉ के खिलाफ निकलते निकलते भी 10 साल लग जाते हैं. तो क्या फिर मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर लिया जाए? क्या फिर इस तरह के सारे जो फैसले होते हैं उनको जस्टिफाई कर लीजिए? नहीं, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है. ये वैसे ही है जैसे आज है कि क्या आज मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग इंडियन हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे. तो क्या वो जस्टिफाई होगा? नहीं, जस्टिफाई नहीं हुआ. उसकी बहुत सारी वजूहात होती है और ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान में मज़ामत नहीं होती. पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों ने हर वक्त जब उनके ऊपर जब उनका फेज आया उन्होंने अपने तौर पर मज़ामत की और पाकिस्तान की सोसाइटी ने हमेशा इस सिलसिले में जितना वो रोल कर सकते हैं उन्होंने किया. अब आपका जो अलीमा खान साहब वाला मामला है, देखिए ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई के पास इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है. पॉलिसी से मुराद पॉलिटिकल पॉलिसी है. उसकी वजह यह है कि सारे का सारा पीटीआई जो है पार्टी एज इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, वो खड़ी है इमरान खान के ऊपर. अब इमरान खान से आपकी कम्युनिकेशन हो नहीं रही, आपकी मुलाकातें भी नहीं हो रही, फिर उसका इम्पैक्ट नीचे आना है. इम्पैक्ट ये है कि ग्रुपिंग है, बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है. इवन लोग अलीमा खान से इनसिक्योर हैं. आप जरा देखिए, अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा में है, आपको कहीं भी पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर दिखाई नहीं दे रहे, आपको कहीं पे पार्टी के चीफ मिनिस्टर नहीं दिखाई दे रहे. और उसकी वजह क्या है? यूं लग रहा है कि ये जो आप एक स्ट्रीट मूवमेंट जिसको नाम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट से ज्यादा अपनी गवर्नमेंट यानी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ और पीटीआई पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रही है कि देखो तुम लोग नहीं निकाल पा रहे, तो अब इमरान खान की बहनों को आना पड़ रहा है. लेकिन एक बात और है, पीटीआई पॉलिटिकल फैसले नहीं कर पा रही, पीटीआई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही, पॉलिटिकल स्पेस नहीं ले पा रही. ये उनकी नाकामी है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप पे गैर मामूली वक्त होता है तो आपको गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं. ये सिर्फ वाहिद पीटीआई नहीं है जिसके साथ हो रहा है, माजी में दीगर सियासी जमातों के साथ ये सब कुछ हुआ है. तो आपको करना क्या है? आप तो मौलाना को कन्विंस नहीं कर पाए कि आज मौलाना जिस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं इसको छोड़ के पहले भी आप कर सकते थे, आप अलायंस बना सकते हैं. अगर आप महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बना सकते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान को भी आप इत्तेहादी बना सकते थे, उनके जो भी कंसर्न्स हो. इसी तरह से दीगर काम किए जा सकते हैं. बेसिकली स्ट्रैटेजी नहीं है ना, सियासी मामलात को आगे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी नहीं है. मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं. कुछ ये जो रोजाना की बुनियादों पर पेट्रोल प्राइसेस को रिव्यू करने का मामला, उस पर भी बात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा जी. वेलकम बैक नाज़रीन. समर, जब भी आप मेरे प्रोग्राम पे आती हैं पेट्रोल के ऊपर एक दफ़ा सवाल
فرض ہو گیا اب ہم پہ کرنا, کیونکہ یہ مسئلہ اس طرح کا بن گیا. مجھے یہ ڈیلی ریویو کر کے جتنی انسرٹنٹی ہے اس ملک کے اندر, اس کے اندر اضافہ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھی اس حکومت کے پاس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول جو ایسوسیشن ہے اس کا جو ریاکشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ریویو تو روز ہوگا. دیکھیے پیٹرول ایسوسیشن نے تو اس چیز کو سپورٹ کر دیا ہے, پیٹرول ایسوسیشن, کیونکہ دیر آر ان-نیچرل پیٹرول پمپ ایسوسیشن کی بات کر رہی ہوں میں, جنہوں نے دینا ہے وہ تو نہیں مان رہے اس کو. وہ بھی مانیں گے, کیونکہ دیکھیں جو ڈینجر کے ساتھ سمجھ نہیں کہا وہ بھی مانے نہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر ان-نیچرل سرکمسٹانسز ان دا ہول ورلڈ. دنیا میں اتنی انسرٹینٹی ہے, 3 دفعہ جی معاہدہ ہو گیا, لوگوں نے ٹویٹس کر لی, ٹرمپس کا سوشل میڈیا سارا بکھر گیا ساری دنیا میں, پھر کچھ ہو جاتا ہے, پھر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو جاتی ہے. تو کریے میں جھگڑا صاحب سے اس پہ پوچھ لوں کہ یہ ڈیلی کا اتار چڑھاؤ, مجھے تو اس کو بالکل مائکرو لیول پہ اگر نیرو ڈاؤن کر کے میں سوال کروں کہ میں یہاں سے کراچی کی بس پہ بیٹھ جاؤں, سکر پہنچنے کے بعد وہ کہیں نہیں 5,000 کرایہ تو اب نہیں ہے, 6,000 دیں ورنہ اتر جائیں, کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. مطلب یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کو امپیکٹ کرتی ہے نا یہ بات, ہم کیسے ڈیلی ریویوز میں جا سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں چھوڑیں, میں آپ کو 2-3 باتیں اس پہ کہتا ہوں. حکومت یہ بزدلی کی وجہ سے کر رہی ہے, ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور چونکہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ الزام شہباز شریف 10 بار آ چکے ہیں کہ جی وہ میں نے 2 روپے کم کیا, 3 روپے کم کیا, پھر 100 روپے زیادہ ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں 2 روپے کم کیا, ٹھیک ہے جی, وہ جھوٹ بول بول کے ابھی جب کچھ وہ نہیں تھا تو یہ کر دیا, ٹھیک ہے جی, کہ جی یہ اوگرا کرے گا, ڈیلی کرے گا. یہ کیا مذاق ہے؟ پھر کہیں آپ کو 6 مہینے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہر پمپ کو چھوڑیں کہ وہ جو ہے وہ مارکیٹ پہ کرے. نہیں ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہتے جی وہ, اور یہ سمر کا کام نہیں ہے ڈیفینڈ کرنا, لیکن یہ کلیئر بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں, they couldn't bear the brunt, پہلی بات. دوسری بات, the elephant in the room, جو ایکچوئل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی بس ہو گئی ہے. اس کا حل تو ایکچولی یہ ہے کہ اگر معیشت چلے تو لوگوں کی قوت خرید تھوڑی سی زیادہ ہو. جیسے ہی جنگ جو ہے وہ چھڑی, رائٹ, تو ان کو پتا ہے کہ عوام ایک بار پھر غصے میں آئی ہے, اور ان کے پاس وہ اکانومی ٹھیک کرنے کی بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹیبلٹی کر کے اکانومی کو مروا دیا. ویسے لاسٹ اسٹیبل ہی ہوتی ہے. تیسری بات, ٹھیک ہے جی, تیسری بات یہ گارنٹی لے لیں کہ اگر یہ قیمتیں بڑھیں گی, یہ لوگ جو ہے کچھ ہی دنوں میں یا ہفتوں میں یہ پالیسی واپس کر دیں گے. کیونکہ اگر 3-4-5 دن یا 10 دن میں 3-4 بار قیمتیں زیادہ ہوئی نا, پھر آپ ایک اور فائر فائٹنگ نی جرک ریاکشن دیکھیں گے. پھر سمر میرے ساتھ بیٹھی ہوں گی, اس کو میں نے تو ابھی سے کہہ دیا کہ دس از اے شارٹ ٹرم. یار یہاں پہ ہم کچھ لانگ ٹرم کر سکتے ہیں, یا صرف شہباز شریف جو ہے وہ ان الیکٹڈ لانگ ٹرم 5 بجٹس پریزنٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ تو جو ہے وہ نہیں لوگ بھی پریزنٹ کر چکے ہیں. پیٹرول کی سچویشن, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حکومتی وزراء بڑا آ کے ہمیں تسلیاں کرا رہے تھے کہ یہ جیسے ہی تھوڑا سا مسئلہ ٹھیک ہوگا ہم جو ہے وہ کمی بھی فوراً عوام تک پاس آن کریں گے. وہ کمی سر کیا پاس آن ہونی تھی؟ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے اس مسئلے کو لے کر بڑی انسرٹنٹی ہے. اور اگین وہ جو میں پہلے کہہ رہی تھی نا کہ احتجاج والوں کرنے والوں کی لمبی لسٹ ہے, اس میں یہ بھی لوگ شامل ہو جائیں گے. پھر اچھا, یہ جب ہم بات کر رہے ہیں چونکہ آج پھر قیمتوں کا فیصلہ ہونا ہے, تو میرے سامنے بہت سارے شہروں سے خبریں ہیں جہاں پہ آج بھی پیٹرول پمپس جو ہے وہ نہیں اس طرح سے پیٹرول یا ڈیزل لوگوں کو دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریگولیٹرز کا رول بڑا وہ نیگیٹو ہے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی خبریں گورنمنٹ نے خود دی کہ ہم نے فلاں جو کمپنی ہے اس کے اوپر اس لیے پرچہ دے دیا کہ انہوں نے لوگوں سے تو لیوی وصول کی ہے لیکن انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے. ہمارے یہاں پرابلم دیکھیں, جب آپ مثال دیتے ہیں امریکہ کی, آپ مثال دیتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی کہ وہاں پر ڈے ٹو ڈے ایسی قیمتیں طے ہوتی ہیں, بہت اچھا ہے. وہاں پہ ریگولیٹر کے بھی صورتحال دیکھیں. پھر پاکستان کے اندر جس طرح سے اب آپ یہ کر رہے ہیں, یعنی آپ مثال دے لیں گے جی وہ مشرق وسطیٰ کی وار کے مسائل ہیں, باقی مسائل ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ کرتی کیا؟ اب مجھے سزا کیا دی جا رہی ہے؟ مجھے سزا یہ دی جا رہی ہے کہ میں جاتا ہوں, میں پہلے اپنی سیلری میں سے ٹیکس میرا ڈیڈکٹ ہوتا ہے, میں اپنا ریٹرن فائل کرتا ہوں, گورنمنٹ میرے سے ٹیکسیشن کرتی ہے. پھر جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے میں تو نہیں, میری طرفوں کی پوری جائیداد بھی نہیں ہوگی جس میں مجھے بھی اگر بیچ دیا جائے, تو وہ جب ٹیکس چوری کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا شارٹ فال آتا ہے. جب شارٹ فال آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اب تم نے ٹیکس وہاں پہ دیا, اب تم جاؤ پیٹرول پمپ کے اوپر اور وہاں پہ لیوی کی مد میں مجھے 100 یا 150 روپیہ پر لیٹر وہ بھی ادا کرو. یعنی میں کسی اور کی ناکامی کی سزا بھی مجھے دی جا رہی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ فی الحال جو حالات و واقعات ہم نے کر دی ہیں کسی عام شہری کے لیے, پاکستان کے اندر آپ کا زندہ رہنا, آپ کا
सर्वाइव करना वो भी किसी एजाज से या किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। गवर्नमेंट को जिस तरह से उन्होंने अपनी काबीना को सबको बहुत सारे मेडल्स दिए, तो अगले साल जो है कम से कम आम शहरियों के लिए भी, जो गरीब आदमी है जो इस पूरी सूरत हाल में सर्वाइव कर रहा है या कम से कम अपनी जिंदगी का खात्मा खुद से नहीं कर रहा, उसके लिए भी मेडल्स का वो जरूर एहतमाम करें। प्रॉब्लम इस वक्त ये हुई है कि ये गवर्नमेंट किस चीज को बॉदर नहीं कर रही, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं है। पूरी पावर इक्वेशन में से जो एक चीज एलिमिनेट हो गई है वो पाकिस्तान की पब्लिक है, आम आदमी है। क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी लगता है कि चूंकि ना तो वोट लेना है, ना लोगों के पास जाना है, ना लोग गवर्नमेंट्स गिरा सकते हैं, ना गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, एक खास सेगमेंट है उनको खुश रखना है, जिस दिन तक वो खुश है सतह खैर है। बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं बात के वाकई इस मुल्क में जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारना अब एक स्ट्रगल बन गई है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी है। बहुत शुक्रिया आपका उमर दराज गुंदल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तैमूर झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। समय बिलोर साहिबा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।